اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپتال کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑھے بے ہوش پڑا ہے۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں۔ جسم پر مختلف آلات اور خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ مشینیں لمحہ بلمحہ اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہے۔ سفید گاؤن پہنے ہوئے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، مریض کو چیک کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نرس تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مریض کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں کئی ماہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہر روز بلا ناغہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں، پھر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ نرس سے سوال کرتے ہیں، کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آئی؟ نرس شانے اچکا کر مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مریض کی حالت بدستور خطرناک ہے۔ وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ مریضوں کی تیمارداری کا وقت مقرر ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بیچارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں سانس چھوڑ دیں، ذرائع مسدود اور بند ہو جائیں، تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گر گرا پر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں۔ دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے۔ وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ ہی دیا، بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ المستعان اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آکسیجن ماسک کو پلے ہٹایا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا اور اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وقت مقررہ پر ماں بیٹے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ اس خاتون کی خوشی کے کیا کہنے کہ جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا ہو، اور اس بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا، کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوند مکمل درست ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب تھا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، آپ کے خاوند کو شفا تو ہو گئی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں ہسپتال یا ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں۔ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہسپتال آتی رہی ہیں۔ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ اس دوران کیا کرتی رہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ سچ بتائی دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اطمینان حاصل کرتی
کہ میرا خاوند اپنی حالت پر ہے، اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی۔ میں اس کے لیے دعائیں کرتی، واپس جاتی اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء اور مساکین کے محلے میں چلے جاتے۔ ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا ہے، میرا خاوند مجھے واپس مل گیا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ خیرات، صبر اور نماز کا سہارا لیں، اللہ رب العزت یقیناً آپ کو بامراد کرے گا۔